نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا تو یزید نے کیا کہا تھا؟ یزید نے کہا تھا حسین بیعت چاہیے. حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے ساتھ بولیں گے عزیزان. حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ حسین نے فرمایا تھا یزید تو اپنا مقام دیکھ. شارب الخمر مولن البلفس، بندروں سے کھیلنے والا، بے حیائی کرنے والا، حلال محمد کو حرام محمد اور حرام محمدی کو حلال محمدی بنانے والا. اے یزید تو اور میں حسین. حسین نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ حسین اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ عزاداروں سنو اپنے مولا کا جملہ، سنو اپنے پیر کا وہ جملہ. حسین نے یزید وقت کو فرمایا تھا سنو مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی. حسین فرمانا یہ چاہتے تھے کہ قیامت تک کے لیے مجھ جیسے بھی آئیں گے، تجھ جیسے بھی آئیں گے، میرے حسینی بھی آئیں گے، تیرے چاہنے والے بھی آئیں گے، میرے ماتمی بھی آئیں گے، تیرے نام لینے والے بھی آئیں گے. لیکن اگر کسی چوراہے پر پہچاننا ہو کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، حسین کا کون ہے، یزید کا کون ہے، تو حسین یہ کلیہ دے گئے کہ باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین. ہر باطل کے خلاف احتجاج ہے، ہر ظلم کے خلاف احتجاج ہے. جہاں جہاں بھی انسانیت پامال ہو رہی ہے وہاں وہاں حسین کا احتجاج ہے. اور حسین کو جب مجبور کیا گیا بیعت کے لیے بس دو جملے، تو حسین نے فرمایا تھا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ، کہ اس یزید نے مجھے اس دوراہے پر لا کھڑا دیا ہے جہاں سے ایک راستہ عزت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ ذلت کی طرف جاتا ہے. لیکن عزت کا راستہ شمشیروں کا راستہ ہے، عزت کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے. اور پھر ہم حسینیوں کو حسین نعرہ بتا گئے کہ جب کسی میدان میں پھنس جاؤ کہ جہاں سے ایک راستہ عزت کا ہو، ایک راستہ ذلت کا ہو، تو آؤ حسین کا وہ نعرہ لگانا ہے. حسین نے فرمایا تھا ذلت کل بھی ہم سے دور تھی، ذلت آج بھی ہم سے دور ہے. سب مل کر میسم مزاج بن کر حسین کا وہی نعرہ لگانا ہے اپنی پوری طاقت سے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ. بس عزادارو، جس حسین نے یہ دین، یہ اسلام، یہ انسان کی پہچان بہت آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی. اللہ جانے بچ گیا اسلام، بچ گیا اسلام، پر اس کو بچانے کے لیے کربلا کی خاک میں زہرا کا کنبہ. بس محرم عاشور کا روز، اے حسین والوں یہ انتظار نہ کیا کرو کہ کوئی آئے گا اور حسین کا مصائب سنائے گا اور ہم گریہ کریں گے. اللہ جانے جس گھر سے آج 72 جنازے اٹھنے انہیں کیا ضرورت کوئی مصائب خان آئے. اجرکم اللہ. آج کا دن استاد محترم فرمایا کرتے تھے ایک روایت کہ تیرا چوتھے امام فرماتے ہیں اے شیعو پورا سال ہم سے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، ہم خدا سے دلوائیں گے. لیکن جب عاشور کا دن آ جائے شیعو ہم سے کچھ نہ مانگا کرو، اگر دے سکو تو ہمارے غم میں آنسو بہایا. بس دو جملے مسائل. صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جن آنکھوں میں آنسو نہ آئے ان کے لیے آسان کر دو. آذان علی اکبر سے لے کر سلام علی اصغر تک حسین لاشیں اٹھاتا رہا، کبھی مہمانوں کی، کبھی صحابہ کی، کبھی اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتا رہا. اور بوڑھا باپ ہو
जवान अली अकबर का लाशा अल्लाह जाने फिर उसको शिमर की ज़रबे कैसे शहीद करे। जो हुसैन इतना थक चुका हो कि जब सारी लाशें उठा चुका, जब लश्कर का अलम बरदार अब्बास अलमदार भी बाजू कटवा कर नहरे फुरात सो गया, जब हुसैन ने एक काम किया, करबला के एक टीले पर तशरीफ ले गए और एक दुख भरा जुमला फरमाया, दुख भरा इस्तिगासा फरमाया। रो के फरमाते हैं हल मिन नासिर, बोलो अज़ादारो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आपने इस इस्तिगासे के जवाब में लब्बैक कहा है, मगर आप तीन पानी पी चुके हैं, कोई बच्चा भी 3 दिन का प्यासा नहीं है, आप खाना खा चुके हैं, अपने घरों में अमन के साथ आए हैं, आपने लब्बैक कहा है इस इस्तिगासे पर, लेकिन सुनोगे करबला में भी इस इस्तिगासे पर एक शख्सियत ने लब्बैक कहा था कि जब हुसैन ने इस्तिगासा बुलंद किया तो खयाम में कोहराम मचा। हुसैन खयाम में गए, फरमाने लगे ऐ बीबियों अभी हुसैन जिंदा है, ये रोना क्यों? फरमाया जब से आपने इस्तिगासा बुलंद किया है असगर अपने जूने में नहीं रहता। बड़े हौसले के साथ करबला में हर शहीद का लाशा हुसैन ने उठाया और उठा लिया, लेकिन एक लाशा ऐसा था जो था तो सबसे छोटा, लेकिन अल्लाह जाने इतना भारी था हुसैन कि हुसैन से फैसला नहीं हो सकता। अजरुकुमुल्लाह बाबुल हवाइज हजरत अली अस्कर की मुसीबत के 2 जुमले और आपकी अज़ादारी जारी रहेगी कि जब हुसैन ने हालत देखी अली असगर की, बच्चा हो, छोटी औलाद वाले लोग भी खड़े होंगे, बच्चा हो, 3 दिन से प्यासा हो, और फरमाते हैं असगर की हालत ये थी कि जो मछली की हालत होती है तीसरी, मछली की 3 हालतें होती हैं, जब पानी से निकालते हैं मछली पहले तड़पती है, उलमा कहते हैं 7वीं को पानी बंद हुआ, असगर की हालत थी असगर तड़पता था। मछली की दूसरी हालत होती है जब तड़पने की ताकत खत्म हो जाती है, मछली कभी दाईं करवट लेट जाती है, कभी बाईं करवट लेट जाती है। उलमा फरमाते हैं 9 मुहर्रम को असगर की हालत थी, असगर कभी दाईं करवट अजरुकुमुल्लाह। मछली की तीसरी हालत होती है कि जब तड़प नहीं सकती, जब करवट नहीं ले सकती, तो मछली की आखिरी हालत आपने देखी होगी, मछली अपना लब खोलती है, बंद करती है। उलमा फरमाते हैं 10 मुहर्रम को कोई ऐसी प्यास थी कि असगर मुंह खोलता था, असगर मुंह बंद करता था। असगर की माँ ने असगर को तैयार किया, बहुत मुख्तसर हुसैन के हाथों पे दिया कि असगर को पानी पिला लाए। बहुत तेज धूप थी, हुसैन ने अपनी आवाज से असगर का चेहरा ढांका। चले करबला के मैदान की जानिब। ये फौजी अश्किया समझने लगी कि शायद हुसैन कुरान लेके आए हैं और हमें कुरान का वास्ता देना चाहते हैं। हुसैन ने फरमाया था ऐ बेटा मैं फख्र इब्राहिम हूँ, फख्र इस्माइल है, इन जालिमों पर हुज्जत तमाम कर और अपने खुश्क लबों से इनसे पानी मांग। शब्बीर ने
ابا کا دامن اٹھایا، اصغر کا چہرہ دکھایا، اصغر نے خشک لبوں پر زبان پھیرنا شروع کی۔ اللہ جانے لعین تھے، فوجی اشقیاء میں تھے، لیکن ایک دفعہ رخ پھیر کر رونے لگے اور فوجی اشقیاء میں ہلچل مچی۔ یہی کہنا تھا، یہی منظر تھا کہ عمر ابن سعد لعین نے حرملا سے کہا اقطع کلام الحسین، اجرکم اللہ، کہ حسین کے کلام کو ختم کر، نہیں تو یہ فوج باغی ہو جائے گی۔ اللہ جانے اس نے تیر نکالا، کوئی عام تیر نہیں تھا، کوئی عام تیر نہیں تھا۔ آپ نے آرام سے سن لیا۔ تیرا چوتھا امام فرماتا ہے کہ جو تیر اصغر کی گردن میں لگا تھا وہ اصغر کی گردن میں نہیں، ہم اہل بیت کے کلیجے میں۔ اجرکم اللہ۔ عرب قبیلوں نے، وحشی قبیلوں نے آپس میں وعدہ کر رکھا تھا کہ جنگوں میں سے شعبہ تیر کبھی استعمال نہیں کریں گے، یہ تیر کبھی انسانوں پہ استعمال نہیں کریں گے، چونکہ یہ تیر گھوڑوں کو مارنے کے لیے تھا۔ لیکن اللہ جانے یہ کیسے لعین تھے، سے شعبہ تیر اپنی کمان میں رکھا، ایک تیر چھوڑا لیکن وار نہیں کر سکا، دوسرا تیر مارنے لگا، مار نہیں سکا، تیسرا تیر مارنے لگا، مار نہیں سکا۔